السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خالد بن ولید کے سن ولادت سے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ قیاس ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، اور ایک مرتبہ ہنسی مذاق میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی توڑ دی تھی، اس لیے ضرور ہے کہ وہ ان کے ہم عصر ہوں گے۔ ظہور اسلام کے وقت حضرت عمر 27 برس کے تھے، لہٰذا حضرت خالد بن ولید بھی اس لحاظ سے کچھ اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ یا کم عمر کے ہوں گے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ دونوں ہم عمر تھے تو اس حساب سے حضرت خالد بن ولید کا سن ولادت 583 عیسوی یعنی پیغمبر اسلام کے سن ولادت سے 12 سال بعد کا عرصہ قرار پاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ولید اور کنیت عبد الشمس تھی۔ وہ مغیرہ مخزومی کا بیٹا تھا، جو اہل قریش میں صاحب الرائے، فصیح البیان خطیب اور صاحب فہم و فراست فرد خیال کیا جاتا تھا۔ اس کی فضیلت علمی کے باب میں اتنا کہنا کافی ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے ہی اس نے شراب پینا چھوڑ دیا تھا، اور یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تجویز کی، جس کی بعد میں اسلام نے بھی توثیق ثبت کر دی۔ اس کی شخصی عظمت کے باب میں صرف اتنا کہنا بس ہے کہ وہ عدل قریش کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا غلاف جو قریش کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا تھا، ایک سال صرف وہی اکیلا خانہ کعبہ پر غلاف آویزی کرتا، اور دوسرے سال تمام قریش مل کر غلاف آویزی کی سعادت حاصل کرتے۔ اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ مخزومی حج کے دنوں میں منا کے مقام پر تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ نیز یہ کہ کوئی شخص خانہ کعبہ میں جوتیاں پہن کر داخل نہ ہو، اس کی قائم کی ہوئی پاکیزہ رسم ہے۔ ولید بن مغیرہ اپنے عقائد میں چونکہ بے حد پختہ تھا، اس لیے جب پیغمبر اسلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اس نے خوب ڈٹ کر مخالفت کی، لیکن ایک مرتبہ جب قرآن حکیم سننے کا موقع ملا تو اس کا دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ ضرور آسمانی کلام ہے، انسانی کلام ہرگز نہیں۔ مگر افسوس ولید بن مغیرہ کہ چونکہ قریش میں بڑی اہمیت حاصل تھی اس لیے وہ اس جھوٹے وقار اور سرداری کو قائم رکھنے اور غرور و تکبر کا شکار ہونے کے سبب اسلام قبول کرنے کی سعادت سے مرتے دم تک محروم رہا۔ خالد بن ولید کے بھائی کتنے تھے؟ اس سے متعلق بھی مورخین میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 10 تھے، کوئی کہتا ہے کہ 13، لیکن صحیح یہ ہے کہ 7 بھائی تھے، جن میں سے ہشام بن ولید اپنے بھائی خالد بن ولید سے پہلے مسلمان ہوئے اور آخر تک ثابت قدم رہے۔ ایک بھائی ولید تھے جن پر قریش اور ان کے خود اپنے سگے بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت ظلم و ستم ڈھائے، اور وہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ پیغمبر اسلام کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید اپنے انہی بھائی ولید بن ولید کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ ان کے باقی جو 4 بھائی تھے وہ بھی اسلام لانے کی سعادت سے کچھ محروم گئے۔ خالد بن ولید کی والدہ کا نام لبابۃ الصغریٰ تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ صاحب کتاب الاصحابہ انہیں مسلمان بتاتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک حیات رہیں، لیکن ابن حجر ان کا اسلام لانا تسلیم نہیں کرتے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مسلمان تھیں کہ نہیں۔ لبابۃ الصغریٰ جو اپنے شوہر ولید بن مغیرہ کی ہم نسب تھیں، معلوم نہیں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں کہ چھوٹی۔ لبابۃ الصغریٰ سمیت یہ کل 9 بہنیں تھیں، جن میں سے ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول تھیں، دوسری ام الفضل لبابۃ الکبریٰ
زوجہ ام رسول سیدنا عباس بن عبد المطلب تھیں۔ تیسری اسما بنت حارث زوجہ ابی ابن خلف الحجمی، ان کے بطن سے صحابی رسول جناب ابان پیدا ہوئے۔ چوتھی عزہ بنت حارث زوجہ زیاد بن عبداللہ بن مالک البلالی۔ پانچویں اسما بنت ایس، یہ باپ کی طرف سے سوتیلی بہن تھیں۔ یہ سب سے پہلے سیدنا علی ابن ابی طالب کے بھائی سیدنا جعفر ابن ابی طالب کے نکاح میں آئیں۔ ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں، اور پھر آخر میں وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی زوجیت میں آ گئیں۔ چھٹی حذیلہ بنت حارث، یہ کسی اعرابی سے بیاہی گئیں۔ یہ اکثر اپنی بہن میمونہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی، مکھن اور پنیر بھیجا کرتی تھیں۔ ساتویں سلمہ بنت امیس، یہ بھی سوتیلی بہن تھیں۔ یہ پہلے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سے بیاہی گئیں۔ ان کی شہادت کے بعد شداد بن اسامہ کے عقد میں آ گئیں۔ آٹھویں سلامہ بنت امیس، یہ بھی سوتیلی بہن تھیں۔ یہ عبداللہ بن کعب سے بیاہی گئیں۔ مختصر یہ کہ خالد بن ولید کی والدہ لبابۃ الصغریٰ بنت حارث اپنے سمیت کل 9 بہنیں تھیں، جن میں سے 6 تو ان کی سگی بہنیں تھیں اور باقی 2 باپ کی طرف سے سوتیلی تھیں۔ ان میں سے 1-2 کے سوا جن کے اسلام لانے سے متعلق مورخین میں اختلاف ہے، باقی سب کی سب اسلام لانے کی سعادت سے مشرف ہوئیں۔ سب سے بڑھ کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ زوجہ رسول کہلائیں۔ خالد بن ولید ایک ایسے امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے جس کے مکے سے طائف تک بے شمار باغات تھے اور روپے پیسے کی کسی طرح کمی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں خالد نے شاہانہ انداز میں پرورش و تربیت پائی۔ وہ عام طور پر امراء کے لاڈلے بیٹوں کی طرح گھوڑے کی سواری اور گھڑ دوڑ وغیرہ دلچسپ مشغلوں میں لگے رہتے تھے، اور چونکہ وہ قریش کے بنی مخزوم ایسے ایک مشہور خاندان سے تھے جسے قریش کی طرف سے فوجی کیمپ کا انتظام اور فوجوں کی سپہ سالاری کرنے کی خدمت سونپی گئی تھی، لہٰذا جب خالد بن ولید جوان ہوئے تو ان کے قبیلے بنی مخزوم نے یہ خدمت انہی کو تفویض کی۔ واضح رہے کہ خالد بن ولید کے باپ ولید نے ہجرت نبوی کے 3 مہینے بعد 95 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اب قیاس کر لیجئے کہ خالد بن ولید کو اپنے باپ ہی کی زندگی میں یہ منصب جو حاصل ہوا تو اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی۔ خالد بن ولید فنون حرب میں لاجواب تھے۔ سارے عرب میں کوئی ان کے پائے کا سپہ سالار اور تلوار کا دنی نہیں تھا، اور یہ نتیجہ تھا ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہونے کا جو شجاعت و قوت اور وجاہت و عزت میں اپنی مثال آپ تھا، اور یہ اثر تھا ایسے والدین کی تربیت و پرورش کا جو عقل مندی، بہادری اور فنون حرب سے واقفیت میں عرب کے تمام قبیلوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قریش کے ایک مشہور قبیلے بنی مخزوم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے خالد بن ولید کے ہاتھ میں قبا اور رعنا کا کام تھا، یعنی فوجوں کے خیمے لگوانے اور سپہ سالاری کرنے کی خدمت خالد بن ولید کو سونپی گئی۔ دستور یہ تھا کہ اہل قریش جنگ کے لیے جتنا سامان اکٹھا کرتے وہ سب کا سب انہی کی تحویل میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ جنگی گھوڑوں کا معائنہ اور ان کی دیکھ بھال بھی انہی کو کرنی پڑتی تھی۔ اب رہی بات کے کمانے دمانے کی، تو وہ ایک ایسے امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے جس نے اپنی اولاد کے لیے اس قدر مال و دولت چھوڑا تھا کہ زندگی بھر اسے کوئی تجارت یا پیشہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں البتہ یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جیسے دیگر معززین قریش اپنے ملازموں کو تجارتی سفر پر بھیج کر گھر بیٹھے کاروبار کیا کرتے تھے، ایسے ہی خالد بن ولید بھی تجارت کرتے ہوں گے۔ رہی بات ادھر ادھر آنے جانے اور سفر کرنے کی، تو خالد بن ولید نے اس غرض کے لیے مکہ سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا۔ عام طور پر یہ کام ان کے ملازموں کے ذمے تھے جن کو وہ ہر مہینے معقول تنخواہیں دیتے تھے۔ خالد بن ولید کی جنگی مہارت کے بارے میں اتنی بات اور جان لیجئے کہ وہ قدرت ہی کی طرف سے
جنگی دل و دماغ لے کر آئے تھے۔ وہ کسی کی تربیت کے محتاج نہیں ہوئے۔ انہوں نے اگر کہیں تربیت پائی ہے تو وہ صرف جنگ کے میدان ہے، جہاں وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر داد شجاعت دیا کرتے تھے، اور یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ خالد بن ولید نہایت دلیر، بہادر اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے والے نڈر سپاہی بن گئے۔ ابتدا میں خالد بن ولید بھی اسلام کے اتنے ہی دشمن تھے کہ جتنے دوسرے سرداران قریش، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ جب مدینہ کے مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو خالد بن ولید کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ مدینہ پر کامیاب حملہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو یکسر مٹا دیا جائے، تاکہ انہیں دنیا میں پنپنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ جنگ احد، جس میں پہل میدان جنگ مسلمانوں نے سر کر لیا تھا، خالد بن ولید ہی کے مسلمانوں پر اچانک حملے سے ان کی فتح شکست میں بدلی۔ اگر ان مسلمانوں نے اپنی جگہ سے ہلنے میں تھوڑی دیر اور مائل کیا ہوتا، جنہیں پیغمبر اسلام نے تحکم ثانی کھڑے رہنے کی تاکید فرمائی تھی، تو جنگ بدر کے بعد جنگ احد سے کفار مکہ کی ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ جاتی، اور وہ پھر کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکتے۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے چند بے سمجھ مسلمانوں کی اسی غلطی سے فائدہ اٹھایا، یعنی عین اس وقت جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، پیغمبر اسلام کے مقررہ تیر اندازوں کو اپنے مقام پر استادہ نہ پا کر مسلمانوں پر حلہ بول دیا، اور اس طرح سے جنگ کا خالد بن ولید کی دور اندیشی، جنگی چال اور تدبر سے پانسا پلٹ گیا۔ جنگ احد سے ایک مدت بعد جب جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر بھی خالد بن ولید اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے میں پیش تھے۔ وہ خندق کے کنارے تمام دن گشت کرتے رہے، جس سے انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ آیا خندق کا کوئی حصہ کہیں سے ایسا کمزور بھی ہے کہ جہاں سے مسلمانوں پر آسانی سے حملہ کیا جا سکے۔ ہر چند مسلمانوں کی دانش مندی اور غیر معمولی بہادری کے باعث خالد بن ولید کو خندق پار کرنے کا موقع نہ مل سکا، تاہم وہ تیروں کی بچھاڑ کے باوجود خندق پار کرنے کی برابر کوشش کرتے رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو خالد بن ولید کے ارادے کا علم نہ ہوتا اور وہ ان پر تیروں کی بچھاڑ نہ کرتے تو وہ ضرور خندق پار کر جاتے، اور مسلمانوں کے لیے سخت نازک صورتحال پیدا ہو جاتی۔ جنگ خندق میں جب مسلمانوں کی تیغ خارہ شگاف سے لشکر کفار میں بگدڑ مچی تو اس وقت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص، یہ دو افراد ہی ایسے تھے کہ جن پر کفار بھروسہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں بھاگتے ہوئے لشکر کے پیچھے رہے تاکہ وہ کسی غیر متوقع خطرے کی صورت کا مقابلہ کر سکیں اور مسلمانوں کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پیغمبر اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے طواف کا قصد فرمایا اور کفار مکہ کو حضور کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے مزید تحقیقات کے لیے خالد بن ولید ہی کو مقرر کیا۔ چنانچہ خالد بن ولید اپنے ساتھ 200 سوار لے کر چل پڑے اور کراہ الغمیم کے مقام پر پہنچ کر ان کی پیغمبر اسلام کے قافلے سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ خالد بن ولید نے چاہا کہ جب مسلمان ادائے نماز میں مشغول ہوں ان پر چپکے سے حملہ کر دیا جائے، مگر پیغمبر اسلام کو ان کے ارادے کا پتہ چل گیا اور انہوں نے صلوات خوف ادا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی باری باری ایک دستہ نماز پڑھے اور ایک دستہ ان کی حفاظت کے لیے پہرا دے تاکہ دشمن موقع پا کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ اس موقع پر اگر کفار مکہ صلح کرنے پر تیار نہ ہوتے تو یقین کیجئے کفار مکہ کی جنگی تاریخ میں خالد بن ولید کا نام بھی نمایاں ہوتا۔ خالد بن ولید کو اسلام اور مسلمانوں سے جس قدر نفرت اور دشمنی تھی، اس کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے واقعہ کے 1 سال بعد کیے گئے معاہدے کے مطابق
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو خالد بن ولید مکے سے باہر چلے گئے کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔